والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین درود پاک کی فضیلت پر ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو نیکی کی دعوت امیر علیہ سنت کی کتاب ہے، اس کی ابتدا درود پاک کی جس فضیلت سے کی گئی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو۔ جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں۔ جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ والے، اور آج ہم بڑے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، وہ ہیں مجددین اسلام۔ جی ہاں، اسلام میں مجدد ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا فضائل و برکات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں۔ یہ دین کی تجدید کن معنوں میں ہے، کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، اور کس طرح انہوں نے خدمت کی، اور کچھ مشہور صدیوں کے مجددین، ان کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس سلسلے میں، آج کے اس پروگرام میں ہم تذکرہ کریں گے۔ فراز مدنی بھائی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ جی حضرت، سب سے پہلے آپ کی آمد تھی تو میں نے وہ حدیث پاک سنا دی، تو اس حدیث پاک کے تحت جو بھی محدثین نے فرمایا، آپ کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، صحیح، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تو یہ ذمہ داری علماء اور اولیاء پر رکھی گئی کہ وہ لوگوں کو احکامات پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بلائیں۔ صحیح۔ تو یہ جو حدیث پاک آپ نے پڑھی ہے، اس میں کئی باتیں ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ تمام محدثین کے نزدیک قبول ہے، یہ صحیح روایت بھی ہے، اور اس کی صحت پر علماء کا اتفاق بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو لفظ مجدد نکلا ہے یہ اسی حدیث پاک میں جو من یجدد لہا دینہا کے الفاظ ہیں اسی سے نکلا ہے۔ تجددو یہ تجدید سے نکلا ہے، تجدید کہتے ہیں ریفارم کرنے کو، تر و تازہ کر دینے کو، صاف کر دینے کو، جدت پیدا کر دینے کو۔ صحیح۔ تو اسی سے مجدد نکلا، یعنی ریفارم کرنے والا، صاف اور شفاف کر دینے والا، جدت پیدا کر دینے والا۔ اب اس حدیث پاک کے تحت علماء نے کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے اہم بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ یہ روایت میں اللہ پاک کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی مبعوث فرماتا ہے۔ صحیح۔ تو علماء نے فرمایا کہ ہزاروں اولیاء علماء پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن جو مجدد ہوگا اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر اس کو بھیجے گا۔ کیا بات؟ یعنی آپ نے حدیث کے بعد کے الفاظ پڑھے، فرمایا ان اللہ یبعث، اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ تو فرمایا کہ ویسے ہزاروں علماء پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن یہ جو مجدد ہوگا، یہ جو عالم ہوگا، اس کو خاص اللہ تبارک و تعالی کی نصرت اور تائید حاصل ہوگی۔ اسی حدیث پاک کے تحت علماء نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے کہ مجدد کیا ہوتا ہے۔ اب اس کی اگر آپ تمام علماء کے اقوال کو جمع کریں تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جب سنتیں مٹنے لگیں، دین پر عمل نہ ہو رہا ہو اور بدعت عام ہو رہی ہو، علماء اٹھائے جا رہے ہوں اور دین کا جو نقشہ ہے وہ بگڑ رہا ہو،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھیجتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتا ہے، بدعت کو ختم کرتا ہے، سنت کا احیاء کرتا ہے، سنت کو زندہ کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، علماء کو عزت دی جاتی ہے. یعنی وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ علماء کو بھی مزید عزت دلاتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا و آخرت میں تو ان کا مقام و مرتبہ موجود ہی ہے، لیکن لوگ ان کے مرتبے کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی وہ ویلیو نہیں رہتی. تو یہ مجدد کیا کرتا ہے؟ مجدد یہ بھی کرتا ہے کہ علماء کا وقار معاشرے کے اندر مزید بڑھاتا ہے، لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتا ہے کہ علماء کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اسی طرح جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور صالحین کا سمجھنے ایک عوض ہوتا ہے، اور خیر الخلف ہوتا ہے، نعم البدل ہوتا ہے علماء کا. تو یہ علماء نے اس طرح کی مطلب مختلف صورتیں بیان کی ہیں اسی حدیث پاک کے تحت. تو یہ کہہ لیں کہ یہ تعریف بھی بن جاتی ہے اگر اس کو آپ خلاصتاً بیان کرنا چاہیں، کہ جب دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہو، بدعتیں ہو رہی ہوں، سنت جو ہے وہ اس پر عمل نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ مجدد آ کر دین کے جو معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں اس کو درست کرتا ہے، سنتوں کو زندہ کرتا ہے، بدعتوں کو دور کرتا ہے، فتنوں کو ختم کرتا ہے، لوگوں کو علماء کی طرف راغب کرتا ہے، دین کے راستے کی طرف بلاتا ہے. تو یہ مجدد ہوتا ہے. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات، بہت اچھے انداز کے ساتھ ہمارے فراز مندی میں نے مجدد کے اوپر یہ بات کی. نبی کریم علیہ السلام کا مبارک دور گزرا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے ابھی حدیث پاک کے اندر بھی سنا کہ ہر صدی کے سرے پر، تو یہ دور ایسا مبارک تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دور تمام دوروں سے یہ بڑھ کر ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا. اچھا، اس میں بھی علماء نے بڑی اچھی تطبیقیں کی ہیں کہ اس میں خلافت راشدہ کا دور بھی شامل وغیرہ سب. اب یہ جب صدی ہجری ختم ہوئی تو پہلی صدی ہجری کے مجدد کون اور ان کے حالات واقعات کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے اس حدیث پاک کے تحت بیان کیا وہ بیان کر دیتا ہوں. بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے وہ کوئی خاص قوم یا کوئی خاص جماعت نہیں ہے یا کوئی خاص فرد نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہے، اپنی اپنی شروحات کی ہیں حدیث پاک کے تحت. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی خاص فرد یا کوئی خاص جماعت یا کوئی خاص جیسے طبقہ مراد نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدثین جو ہے وہ دین کی تجدید کرتے ہیں، کبھی فقہاء دین کی تجدید کرتے ہیں، کبھی حکام جو ہوتے ہیں وہ دین کی تجدید کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ جس کے نصیب میں لکھ دے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبعوث فرما دے اس کام کے لیے. تو اب یہ ہے کہ بعض علماء نے مختلف دور کے اندر مختلف صدیوں کے مجددین کو گنوایا ہے، بعض میں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو مشہور ہیں یا جن پر اتفاق ہے، جو متفق علیہ ہیں، ان میں سب سے جو پہلا نمبر آتا ہے وہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے. یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ پہلی صدی کے جو ہے وہ مجدد ہیں. سب نے آپ کو لکھا ہے باقاعدہ، جن کی جو فہرست جنہوں نے بنائی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان کو خارج کیا ہو. عربی کی کتابیں اگر دیکھ لیں اس میں بھی، اور اردو کی کتابوں میں بھی دیکھ لیں، تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ملتا ہے کہ آپ نے فتنوں کو ختم کیا، جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے آپ سے پہلے آپ نے ان کو ختم کیا، پھر آپ نے ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، تبھی آپ کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ ایک روایت بھی ہے آپ کے بارے میں، اس طرح کے الفاظ بھی ملتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا، اس کو عمر ثانی کہا جائے گا. تو یہ یعنی پہلے ہی آپ کے بارے میں بشارت دے دی گئی، اور یوں سمجھ لیں کہ آپ کو خاص طور پر خلافت سپرد کی گئی، کیونکہ حالات بڑے خراب تھے اور بظاہر اس کی تجدید کے اور کوئی اس کی درستی کے کوئی معاملات نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن بعض لوگوں نے دیکھا کہ جو سابقہ جو حکمران تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، جب مرض الموت میں وہ مبتلا ہوا، تو بعض لوگوں نے یوں سمجھ لے کہ پلاننگ کے ساتھ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر لانے کے لیے کوشش کی. اور ظاہر ان کا یہ بالکل درست ترین فیصلہ تھا، کیونکہ آپ کے تشریف لانے کے بعد جو ایک رعایا تھی جو مظالم کے اندر تھی اور جو ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا، آپ نے اس کو ختم کیا. تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی دین کی طرف مائل تھے، اور آپ جو ہے وہ بڑا متقی اور پرہیزگار آپ کا جو ہے وہ سلسلہ تھا. آپ بڑے تقوی اور پرہیزگاری والے تھے، بڑے زبردست محدث تھے. کم عمر کے اندر آپ نے بڑے علوم اور فنون حاصل کیے اور صحابہ کرام سے روایت لی. اور جب آپ نے کم عمری کے اندر فنون حاصل کیے تو بہت سارے محدثین آپ کی بارگاہ میں آ کر روایت لیا کرتے تھے، اور خلیفہ بھی ہیں اور روایت بھی لے رہے ہیں. تو یہ یعنی ایک زبردست آپ کا انداز تھا.
اور پھر یہی ہے کہ آپ کے دور کے اندر بالکل جو ظلم و ستم تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایسا نظام قائم کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کا، اور جو بھی وہاں معاملات تھے اس کا آپ نے ایسا سلسلہ قائم کیا کہ کوئی ایسا نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکے. یعنی لوگ جو ہے وہ ایک زبردست انداز میں جو معاشی اور معاشرتی معاملات تھے وہ بڑے زبردست انداز میں چلنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ملتا تھا کہ جس کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی جا سکے، ہر بندہ صاحب نصاب تھا. تو یہ آپ کے دور کی ایک سمجھ لیں کہ ایسی ایک مثال ہے کہ اگر ان کو پڑھ کر آج بھی اگر اس کا امپلیمنٹ کیا جائے، اور حکمران یا جو بھی کسی بھی منصب پر فائز ہیں، اس کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے اگر اس کی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو جہاں پر بھی وہ منصب پر آتا ہے اسی کوالٹیز کو اگر اپلائی کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. صرف ایک طبقے کے لیے نہیں کہ بھئی یہ حکمران ہے، یہ فلاں ہے، یا اس کا تعلق اس طبقے سے، تو صرف اسی کے لیے جو بھی لیڈر ہے. اگر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھے، آپ کے انصاف کے جو فیصلے تھے وہ پڑھے، آپ کے کارنامے پڑھے، آپ کے تجدیدی کارنامے پڑھے اور اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ آج کے دور میں بھی وہ ایک کامیاب لیڈر بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا، اسی طریقے سے جب ہم سکولز میں تھے تو جتنے بھی سمجھے کہ باہر کے برانڈز کی بکس ہیں اس کے اندر بھی یہ لکھا تھا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلافت کے حوالے سے کہ ان کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ گویا وہ اسلام کے خلیفہ. یہ بھی غیروں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا. اچھا، میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو پڑھی ہوئی تھی، اس میں ایک یہ تھا کہ چونکہ اس مجدد آتا ہے بیسیکلی، اگر آپ اسے کہہ لیں انگلش میں، ریفارم کرنے کے لیے، تاکہ کیونکہ وہ درست کیا سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اب اس وقت جو ہے وہ یہ جو جتنے بھی ارباب اقتدار لوگ تھے ان کی عیاشیاں، دیگر معاملات یہ اتنے خراب تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی بنے اور آپ نے سارے معاملات کو ٹھیک کیا، جتنے نااہل افراد تھے ان کو ہٹایا، اہل افراد کو لائے، اور آپ کی زندگی میں بڑا زبردست نظام بن گیا. اچھا، ایک سپہ سالار تھا، کہا جاتا تھا اس کے بارے میں کہ اس کے ایک ٹائم کے کھانے کے اندر 1000 دینار لگتے ہیں. آپ کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے کارکردگی پوچھنے کے لیے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے کارکردگی پوچھنے لگے تو اس میں کھانے کا وقت ہو گیا. اب آپ کے لیے کھانا آیا سوکھی روٹی اور یہ ابلے ہوئے چنے اور اس کے ساتھ پانی. آپ نے فرمایا کہ آپ بھی کھائیے، تو وہ بھی کھانے لگے. اب لذیذ غذائیں کھانے والا، اب یہ چنے پھانک رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پانی کر کے اتار رہے ہیں زبردستی. اب یہ کھاتے گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کھا رہے تھے، باتیں بھی چل رہی تھی. اب اس کے بعد جب بات چیت ہو گئی تو ایک بڑی سی لگن کے اندر عمدہ کھانا بنا ہوا آیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو آپ کا کھانا تو ابھی آیا ہے، وہ تو میرا کھانا تھا. وہ بات سمجھ گیا اور اس نے توبہ کر لی اور کہا کہ آج کے بعد جو ہے میں کبھی بھی اتنا خرچ، اتنا جو ہے نا، یعنی بیت المال پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا. اللہ اکبر. یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی کتنا پیارا انداز تھا. خوف خدا ایسا تھا. اور ریفارمر کب ریفارم کرے گا؟ جب ظاہر ہے اس کے اندر خود ایسی کوالٹیز ہوں گی. جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بے باکی، اسراف، بخل، یعنی ہر طرح کی برائی اگر معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے تو ظاہر ہے کہ جب تک وہ خود باعمل نہیں ہوگا، خوف خدا کا پیکر نہیں ہوگا، سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، تو وہ کیسے ریفارم کرے گا؟ تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خوف خدا کے پیکر تھے. اگر ان کے خوف خدا میں سے اگر ہمیں ایک ذرہ مل جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یعنی ان کی حکایت، اس پر تو پورا سلسلہ کرنا چاہیے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ان پر ہم پورا سلسلہ کریں گے، انشاءاللہ بہت ساری نئی نئی معلومات ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. ایک بات یہ عرض کرتا چلوں جو انہوں نے فرمایا کہ خوف خدا کا یہ عالم تھا. اچھا، ایک بات یہ علماء نے لکھی ہے کہ ارباب اقتدار جن کے پاس حکومت ہوتی ہے ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ عوام کا بھی مزاج بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو یعنی اوتھینٹیکیٹ بات ہے یہ. چنانچہ یہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی سے پہلے جو خلیفہ تھے نا ان کو کھانے پینے میں بڑی دلچسپی تھی. تو لوگ ایک دوسرے سے اس دور میں پوچھا کرتے تھے، بھائی آج آپ کے گھر میں کیا بنا ہے؟ کوئی کہتا یہ بنا ہے، کوئی کہتا یہ ہمارے یہاں تو بکرا کاٹ کے بنا، کوئی کہتا ہمارے یہاں تو یہ بنا وہ بنا. یعنی جو اس وقت وہ عرب کی ڈشیں تھیں یہ بنی چیزیں. اس کے بعد جو بادشاہ ہے ان کو جو ہے نا وہ عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا. تو لوگ ان کے دور کے اندر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے، بھائی آپ کی کتنے مکان بن گئے اور کتنے؟ کوئی کہتا میں نے 2 منزل بنائے. جی ہاں، اس وقت سے 2 3 منزل مکان بننا یہ شروع ہو گئے تھے. تو 2 منزل بنائے، 3 منزل بنائے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہ زمین بھی میری، یہ جگہ بھی میری ہے. اب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی یہ خلیفہ بنے، اس وقت لوگ ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے تھے کہ آج دن میں تم نے کتنے نوافل پڑھے،
کتنے نوافل کا اہتمام کیا, 100 پڑھے, 150 پڑھے, کسی کا 50 پڑھے. تو اس طرح کا جو ہے یوں سمجھے کہ یہ اہتمام کا سلسلہ تھا. اسی طریقے سے پوچھتے تھے کہ روزے کتنے رکھے, آج کیا روزہ رکھا یا نہیں رکھا, نفلی روزہ ہے یا نہیں. تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک یوں سمجھے کہ عمل کا جذبہ ایسا عوام کے اندر بھی یہ بیدار ہو گیا تھا. خیر وقت کم ہے اور ابھی تو پہلی صدی ہجری سے 14ویں تک پہنچنا ہے. تو اگر ہم 2nd, 3rd, 4th کے بارے میں آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں. 5th صدی ہجری جب آتی ہے تو اس وقت فلسفہ اور منطق اور فلسفی یہ اپنے عروج پر تھی. اللہ تبارک و تعالی نے منصب تجدید حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمائے. تو ان کی تجدیدی کارناموں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ مزید میں 2-3 ایسے نام لیتا ہوں جس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے اور تمام نے ان کو مجدد لکھا ہے. 2ری صدی ہجری کے جو عظیم مجدد تھے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور ظاہر ہے کہ ان کا نام ہم نے سنا ہے اور بڑی زبردست علمی شخصیت تھے. تو یہ صرف نام ہے, انشاءاللہ پھر اس پر کبھی ہم مزید گفتگو کریں گے. 3ری صدی ہجری میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی مجدد تھے. پھر 4تھی صدی کے اندر امام ابو بکر باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اور پھر 5ویں صدی کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ بڑی ہی عظیم شخصیت ہیں, اور ان کی کتابیں اگر کوئی پڑھ لے تو صحیح انداز میں پڑھے تو واقعی اس کا باطن جو ہے وہ صاف ہو جائے. یعنی ایسی کتابیں آپ نے لکھی ہیں, اور وہاں پر بھی یہی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی تقوی و پرہیزگاری کے پیکر تھے اور با عمل تھے. یعنی جب تک بندہ با عمل نہیں ہوتا اس کی بات اس انداز میں اثر انداز نہیں ہوتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں عاجزی کے کہ آپ نے کیسا عمل کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ ان کی پیدائش سے پہلے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ پاک میرے بیٹے کو جو نا فقیہ بنانا, یا اللہ پاک میرے بیٹے کو واعظ بنانا. تو آپ کے جو 2 بیٹے تھے احمد اور محمد, دونوں ہی ایک بلند مقام انہوں نے پایا کہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس تصوف میں لگ گئے. آپ نے جو ہے وہ اس دور میں جو ایک غلط فلسفے کا جو رواج تھا, جو غلط کانسیپٹ تھا, آپ نے اس کو ختم کیا اور درست باتیں عوام تک پہنچائیں اپنی کتابوں کے ذریعے, اپنی تقریر کے ذریعے, اپنے بیانات کے ذریعے. اور پھر جو ان کے جو بھائی تھے امام احمد غزالی, وہ زبردست مقرر تھے, بہت زبردست وائز تھے, اور وائز کے ذریعے سے, بیان کے ذریعے سے, اسی طرح وہ تقریر کے ذریعے سے لوگوں تک یہ احکامات پہنچاتے تھے. تو یوں سمجھ لیں کہ والد کی دعا قبول ہوئی اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. اور آپ کے اندر اتنی عاجزی تھی, اتنی سادگی تھی کہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قول الغزالی, غزالی نے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ کسی کا نام لے کر یوں اس کو بطور دلیل پیش کرنا یہ بتاتا ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا, وہ بھی اس دور کے اندر جب بڑے بڑے علماء موجود ہیں. یعنی نیشاپور میں, اسی طرح بغداد میں بڑے بڑے نامور علماء موجود تھے, لیکن کوئی کہے قول الغزالی تو ظاہر ہے کہ پتہ چلتا ہے کتنے بڑے امام ہوں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے وہ شعر ہی چھوڑ دیا کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں قول الغزالی, تو میں اتنی عاجزی آپ کے اندر تھی. اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور کچھ مفتیان کرام موجود تھے, ان سے سوال کرنے لگا. اب وہ سوال کا جواب نہیں دے پائے تو وہ شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس مسئلے کو ڈسکس کیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے زبردست انداز میں دلائل کے ساتھ اس کو مطمئن کیا. اب دوبارہ جب وہ مفتیان کرام کے پاس گیا اور امام غزالی کا بتایا کہ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے, تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اتنا زبردست اور ایکوریٹ جواب کیسے انہوں نے دے دیا. اب وہ جو ہے وہ امام غزالی کو ڈھونڈنے لگے. جب امام غزالی کو پتا چلا کہ یہ ایک طرح سے شہرت ہو گئی ہے میرے بارے میں, لوگوں کو پتا چل گیا, تو آپ نے وہ شعر ہی چھوڑ دیا. اس طرح آپ شعر چھوڑ دیا کرتے تھے, اور ہمیں تو شاید طلب ہوتی ہے کہ بھائی میرا نام کہیں آ جائے, فلاں مفتی صاحب کے سامنے پتا چل جائے کہ بھائی میرے یہ کارنامے ہیں, اور موبائل کے ذریعے تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی نیت پر غور کرے. ہم بھی اپنی نیت پر غور کریں کہ کیا ہماری نیت ہوتی ہے. اگر ہمارا نام نہ ہے تو ہم پریشان ہو جاتے کہ بھائی نام کیوں نہیں آیا, اور وہ ایسی ہستی تھی کہ نام آ جائے تو وہ شعر چھوڑ دیا کرتے تھے. اتنی عاجزی, اتنی سادگی آپ کے اندر ہوا کرتی تھی. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین اور فتین تھے. اس دور میں آپ دیکھیں وہ بغداد اور نیشاپور اور دیگر علاقے یہ علم کے مراکز ہوا کرتے تھے, لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے ایسا مقام عطا فرمایا, اتنی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ آپ جہاں جاتے ہیں وہ نمایاں ہو جایا کرتے تھے. امام الحرمین جب جس مقام پر تھے جہاں پر ان کے مدرسے میں 400 طلبہ ایک وقت میں پڑھا کرتے تھے, لیکن جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایسا آپ نے نمایاں اپنے آپ کو کر دیا, اتنی ذہانت تھی کہ امام الحرمین نے آپ کو مانیٹر بنا دیا, اپنا نائب بنا دیا وہاں کا. اور جیسے ہی ان کا وصال ہوا امام الحرمین کا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جگہ مسند تدریس پر جو ہے وہ فائز ہوگا. تو اتنے ذہین اور فتین تھے, لیکن عاجزی ایسی تھی کہ آپ جو ہے وہ
لباس بھی سادہ پہنا کرتے تھے. جیسے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابتداً آپ تصوف کی طرف اس انداز میں مائل نہیں تھے تو بڑا مہنگا لباس پہنتے تھے, لیکن جب آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے, آپ نے خود پر مشقت ڈالی, عمل کی طرف آپ بڑھے, تو پھر آپ جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب دوبارہ اس شہر کے اندر واپس آئے تو ہم نے جب ان کے لباس کی قیمت لگائی تو وہ چند سکے بنی. اتنی آپ کی عاجزی اور اتنے آپ باعمل تھے, اتنا بڑا نام ہے. تو یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کس طرح تجدیدی کارنامے سر انجام دیے کہ اس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اور اس کے علاوہ دیگر عقائد کے بارے میں جو غلط باتیں لوگوں میں عام ہو رہی تھیں فلسفے کے ذریعے سے, اور اس کو کہیں کہ آپ عقلی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح راہ کی طرف گامزن کیا, صحیح راہ کی طرف بلایا, ان کو درست باتیں بتائیں, اسلام کے جو درست عقائد تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے, اور اس طرح آپ نے ایک بہت بڑے فتنے سے لوگوں کو بچا لیا. تو یہ آپ کا ایک بڑا تجدیدی کارنامہ ہے, کیونکہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ ظاہری اور باطنی علوم میں بڑا ماہر ہوتا ہے. آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ مہارت دیکھ لیں, ان کی کتابوں سے احیاء العلوم پڑھ کے دیکھیں تو کیسے کیسے دل کے چور پکڑ کے سامنے لے آتے ہیں. کیسا آپ کو باطن پر ایک مہارت ہی کہہ سکتے ہیں کہ بندہ پڑھے تو کہے کہ یار شاید یہ تو میں بالکل میرے بارے میں کہا جا رہا ہے, بالکل میرے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, میں تو اس مرض کا شکار لگتا ہوں, یہ بھی پریشانی, یہ بھی مرض, میرے باطنی مرض کی بات ہو رہی ہے جس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو امام اگر احیاء العلوم ہم پڑھیں تو پتہ چلے کہ کیسے جو ہے وہ امام غزالی باطن کے چور پکڑا کرتے تھے. تو یہ باطن کا بھی آپ نے علاج کیا, یہ آپ کا تجدیدی کارنامہ ہے. اور پھر اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو یہ جو ظاہری علوم و فنون تھے اس میں بھی آپ نے بڑے بڑے اس وقت کے نام جو موجود تھے ان کی تحقیق کا آپ نے جو ہے وہ رد کیا اور درست چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر تجدیدی کارنامہ بیان کیا ہے, ورنہ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے. بے شک آپ کے تجدیدی کارنامے ایسے ہیں کہ ایک فلاسفر نے یہ کہا کہ I am impressed with this fact that غزالی was Muslim, کہ میں اس حقیقت سے متاثر ہوں کہ غزالی یہ مسلمان تھا. تو جہاں پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور دین اسلام اور اس حوالے سے جو بھی غلط پروپیگنڈا اور فلسفی کے ذریعے غلط باتیں کی جا رہی تھی اس کا رد کیا, وہیں پر ہمارے اندر کے جو سمجھے کہ چور بھی پکڑے, نیتوں کی اصلاح کا کتنا بہترین سامان کتاب موجود ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو آخری کتاب ہے, کہ جو آپ کی آخری کتاب منہاج العابدین, وہ تو فرمایا کہ گویا کہ لکھوائی گئی ہے, وہ تو فرمایا کہ لکھوائی گئی ہے, اور آپ نے فی البدی اسے جو ہے وہ تحریر کیا, اور وہ ایسی ہے کہ واقعی دلوں کو اور ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. سبحان اللہ. آج بھی ان کا مزار مبارک بغداد محلہ کے اندر غزالی قبرستان میں موجود ہے, عاشقان رسول وہاں جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. وقت گزرتا گیا. احیاء العلوم بھی ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اس دور کے کسی شخص نے اگر کوئی ایسی بات کی کہ جو مناسب نہیں تھی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خواب میں آ کے ناراضی کا اظہار کیا. ایسے بھی واقعات ہیں. احیاء العلوم ایسی جو ہے وہ مقبول بارگاہ کتاب تھی. تو آپ امام غزالی کی تمام ہی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, بالخصوص جو تصوف کے موضوعات پر ہیں, اگر وہ بندہ پڑھے تو نجات کا سامان بن جائے اور بندے کی اصلاح ہو جائے. اور امیر علیہ سنت بھی آپ دیکھیں بارہا احیاء العلوم کا تذکرہ فرماتے رہتے ہیں. دعوت اسلامی والا, بالکل دعوت اسلامی والا امام غزالی کو نہ جانے, بالکل ایسا تو یوں سمجھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوگا ہی ہوگا. یہاں تک لکھا نا امیر علیہ سنت نے کہ اگر یہ کہا جائے کہ باطن کی اسلام میں یا تصوف کے معاملات میں جو آگاہی مجھے امام غزالی نے دی ہے تو اور کسی نے نہیں دی. امام غزالی کا احسان ہے. اور اس طرح اگر فقہ کے اعتبار سے دیکھیں اور دیگر اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا میرے اوپر احسان ہے. تو یہ تو امیر علیہ سنت ایسی شخصیت فرما رہے ہیں تو ظاہر ہے کتنا پوری دعوت اسلامی والوں پر ان کا احسان ہے. اور امیر علیہ سنت نے جو پہچان کرائی امام غزالی کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بالخصوص اس طبقے کے اندر اتنا وہ عوام میں نہیں تھا اتنا, لیکن اب جو الحمدللہ امام غزالی کے بارے میں ہم نے جانا ہے وہ بھی دعوت اسلامی کی برکت ہے. بلکہ دعوت اسلامی کی جب ابتدا ہوئی تو فیضان سنت مرتب ہونے سے پہلے جس کتاب سے درس دیا جاتا تھا وہ بھی امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب تھی. اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی اتنی مقبولیت ہے کہ جب سفر معراج پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو ہمارے برابر قرار دے دیا, کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یہ نبوت کے حساب سے نہیں, لیکن اس حساب سے علماء نے فرمایا کہ جب امت کو کوئی مسائل درپیش ہوں گے تو جس طرح پہلی کی امتیں انبیاء کے پاس جا کر ان مسائل کا حل تلاش کرتی تھی, اس طرح اب یہ امت جو ہے یہ علماء کے پاس جا کر مسائل کا حل تلاش کریں گی. چنانچہ طے یہ پایا کہ کسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم دین کو بلایا جائے. چنانچہ جس روح نے لبیک کہا وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. ان کی تشریف آوری ہوئی, ان سے مکالمہ ہوا اور واقعی یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کو کتنا علم عطا فرمایا ہے.
اللہ اکبر باتیں چل رہی ہیں، تو چنانچہ 6، 7، 8، 9 ہجری کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہیں؟ جیسے یہ 1000 سن ہجری آ جاتی ہے اور وہ شخصیتیں حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلسلہ نقشبند کے بہت ہی بڑے بزرگ، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ 9ویں صدی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی جی بالکل، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا بہت زبردست محدث ہیں، بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جاگتی حالت میں 70 سے زائد مرتبہ آپ نے زیارت کی، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو ان کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ 9 صدی ہجری کے جو ہیں وہ مجدد ہیں۔ اسی طرح امام شمس الدین سخاوی کے بارے میں بھی لکھا کہ یہ بھی اس صدی کے مجدد ہیں۔ اچھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک صدی کے اندر ایک سے زیادہ مجدد ہو سکتے ہیں، یعنی کوئی اس میں لڑائی والی بات نہیں ہے کہ بھائی فلاں مجدد ہے تو فلاں نہیں ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، علماء نے لکھا ہوا ہے۔ اور ان کو بلکہ پہلی صدی میں بھی بعض علماء نے 3 4 مجددین گنوائے ہیں، دوسری صدی میں بھی 2 3 مجددین گنوائے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، فلاں ہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرا خیال یہ بھی ہے، کیونکہ جب میں اس پہ کچھ وہ پڑھ رہا تھا تو پتہ چلا کہ کئی چیزوں کے اندر، دینی معاملات میں، اس طریقے سے ملی معاملات میں، اصلاحی معاملات میں، جنہوں نے جس قسم کی ریفارمز کی، تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو ہے انہوں نے تجدیدی کارنامہ اس حوالے سے۔ وہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا وہ وہی ہے کہ کسی جماعت، کسی طبقے، کسی شخص کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ کوئی بھی ایسا شخص ہے کہ جو ریفارم کرتا ہے، جو تجدیدی کارنامے سر انجام دیتا ہے، وہ مجدد ہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم کسی کو مجدد نہیں کہیں گے، اس کی جو شرائط ہیں وہ بھی علماء نے لکھی ہیں، وہ دیکھی جائیں گی، اور علماء ہی بیان کرتے ہیں کہ مجدد کون ہے۔ کچھ شرائط بھی اگر مدنی چل کے ناظرین کو تھوڑا اگر جی بالکل آپ بیان کر دیں۔ اس میں وہ جیسے میں نے جو شروع میں شروحات بیان کی تھیں اسی کے تحت علماء نے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مجدد پچھلی صدی کے آخر اور رواں صدی کے ابتدائی زمانہ پاتا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی یہ میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ علماء کی اپنی اپنی رائے ہیں جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لیکن یہ اکثر شرائط وہ ہیں کہ جس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا، مستند کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو پچھلی صدی کے آخر اور جو اگلی صدی جو آ رہی ہے اس کا ابتدائی زمانہ کم سے کم وہ پائے گا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات مجھے یاد آئی جو یبعثو کے متعلق علماء نے لکھی ہے کہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سال اس صدی کے آخر میں پیدا ہو، کیونکہ لفظ ہے یبعثو کے، پیدا تو وہ پہلے ہو جائے گا لیکن اس کے تجدیدی کارنامے جو ہیں وہ اینڈ میں بالکل ظاہر ہونا شروع ہوں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اس طرح کے مجددین جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا جو سن ولادت ہے وہ 50 60 70 اس کے درمیان میں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سال آخر، یعنی کوئی اگر سوچنا چاہے کہ بھائی فلاں ہے فلاں نہیں ہے تو ایسی کوئی قید نہیں ہے، وہ پیدا پہلے ہو جائے گا لیکن تجدیدی کارنامے اس کے بعد میں ظاہر ہوں گے۔ اچھا، بعض نے یہ بھی لکھا کہ بالکل اینڈ میں جو ہے وہ یوں صورتحال پیدا ہو اور پھر جو اگلا سال شروع ہو رہا ہے، اگلی صدی شروع ہو رہی ہے، اس میں اس کے تجدیدی کارنامے جو ہے وہ ظاہر ہوں۔ تو یوں اختلاف ہے، لیکن اکثر کی یہی رائے ہے کہ وہ پیدا پہلے ہو جائے گا، تجدیدی کارنامے اس کے اینڈ میں ظاہر ہوں گے۔ لیکن یہ شرط علماء نے لکھی ہے کہ جو اس صدی کا جو اینڈ ہوگا اس میں اس کی شخصیت مشہور ہو چکی ہو اور مشار الیہ ہو، یعنی اس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہوں۔ اشارے سے مراد یہ کہ لوگوں کا وہ مرجع ہو، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہوں اور اس کے کارنامے جو ہیں وہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہو گئے ہوں اس صدی کے آخر میں۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح مجدد جو ہے وہ مذہبی اور معاشرتی تمام فتنوں کا مقابلہ کرتا ہے، یہ مجدد کے لیے ایک شرط ہے۔ اسی طرح مجدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی عطا کیا جاتا ہے، جس کو علم لدنی دیا جائے وہ مجدد ہوگا۔ اسی طریقے سے اپنے تقاضوں کے مطابق وہ کثیر علوم ظاہری، عقلیہ اور نقلیہ کا ماہر ہوتا ہے، اور مجدد کو اس کے ہم اثر علماء اولیاء کی معاونت اور نصرت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں، اور بھی شرائط مجدد کی بیان کی گئی، جیسے کہ مجدد عقیدہ اور عمل کے فساد کو دور کر کے خوش عقیدگی کو فروغ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک مجدد کی شرط بیان کی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں خوش عقیدگی کے حوالے سے اگر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی کے تجدیدی کارنامے دیکھیں تو کتنے زبردست انداز کے ساتھ اس دور کے اندر جو مسائل تھے کتنے بہتر انداز کے ساتھ آپ نے انہیں حل کیا، اور کس طرح امت کی اصلاح کی اور ان کا بکھرا ہوا شیرازہ یہ جمع کر کے انہیں راہ راست پر گامزن کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو مجدد ہوتا ہے اس کو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید حاصل ہوتی ہے،
اور جب اللہ پاک کی خاص نصرت اور تائید حاصل ہو تو پھر اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی تجدید کارنامے ہی ہوتے ہیں کہ یہ جو فتنے ہیں، جو بدعتیں عام ہوئی ہوئی ہیں، یہ جو لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، علماء کا وقار ختم ہوتا جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسا فتنہ کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں اٹھا، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، اس طرح کے فتنے جو ہے وہ اگر عام ہو رہے ہیں تو ان کو دور کرنا اور ڈٹ جانا اور اپنی جو ہے وہ استقامت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا، یہ جو ہے وہ ان کا ایک وتیرہ ہوا کرتا تھا. اور تمام مجددین کی اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں، ان کی سیرت پڑھیں، تو یہ چیزیں ہمیں ان میں ایک جیسی ملتی ہیں کہ وہ فتنے کا کس طرح جو ہے مقابلہ کیا کرتے تھے. تو مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی نقصان اور کسی خطرے کو آپ جو ہے وہ مول نہیں لاتے تھے. آپ ڈٹ گئے کہ نہیں، جو فتنہ ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو مجددین ہوتے ہیں ان کو خاص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مدد حاصل ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے جو ہے وہ فیض یاب ہوتے ہیں، اور وہاں سے ایک یوں سمجھ لیں کہ انہیں گائیڈنس مل رہی ہوتی ہے کہ اب آپ نے یوں کرنا ہے، اس طرح معاملہ سر انجام دینا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور پر عنایت ہو تو پھر بندہ پیچھے کیسے ہٹ سکتا ہو. پھر ان کا توکل اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ یہ ڈگمگانے والے نہیں تھے. ہمارے ایسے نہیں تھے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو بھائی نہیں اب تو ہم نہیں کریں گے، دین کی راہ پر آئے تھوڑی سی تکلیف ہی تو پیچھے ہٹ گئے. نہیں، ان کا توکل اتنا مضبوط تھا، ایسی ان کے اندر استقامت کے یہ پہاڑ ہوا کرتے تھے کہ بڑے سے بڑے مسائل اور بڑے سے بڑے فتنے کا یہ مقابلہ کر لیا کرتے تھے. اور ظاہر ہے کسی حکمران کے سامنے، جس کی بادشاہت ہو، جس کے پاس ایک بڑا منصب ہو، کچھ بھی کروا سکتا ہو، اس کے سامنے ڈٹ جانا یہ کیا ہے؟ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے. تو آپ صبر و تحمل کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو سر انجام دیتے رہے، اور الحمدللہ ایک وقت آیا کہ اس طرح کے فتنے سے لوگوں نے نجات بھی پائی. بالکل. اور جب آپ کو قید کر لیا بادشاہ نے تو کئی جرنیل اس بادشاہ کے ایسے تھے کہ جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت تھے. اب یہاں پر ایک طرف بادشاہ جس کے گمراہ عقائد اور ان چیزوں کا معاملہ تھا، دوسری طرف جو ہے اپنے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی پیر و مرشد ہیں. تو یہ حضرات آدھی رات کو اٹھ کر اپنے پیر و مرشد کی یاد میں اپنی بالکنیوں سے یہ جیل کی طرف دیکھتے کہ جہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قید تھے. یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ قید کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اور پھر یہ سب کے سب یہ تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتے. اور یہ مورخین نے لکھا کہ ان جرنلز نے یہ دیکھا کہ گویا رحمت کا نزول اور نور کا نزول ہو رہا ہے، اور اس نے پورے اپنے یوں سمجھے کہ جیل کو احاطے میں لیا ہوا ہے. اور وہی بات جو ہمارے فراز مدنی بھائی نے ارشاد فرمائی کہ استقامت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ سارا کا سارا معاملہ الحمدللہ درست ہو گیا، اور درست انداز کے ساتھ دین اسلام جو ہے یہ مزید آگے یہ بڑھتا گیا. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے. آپ نقشبندی سلسلے سے آپ کا یہ تعلق ہے، اور آپ کے مکتوبات یہ بڑے مشہور ہے. اچھا، سلسلہ نقشبند کے اندر لطائف یہ ہوتے ہیں کہ جس میں مراقبہ اور ذکر کا سلسلہ اور اس طرح یہ ان کے سلسلے میں ہیں، اور بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ روحانیت اور بڑھائے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مکتوبات امام ربانی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 6 کے 6 لطائف کو جاری فرما دے گا. اور واقعی وہ ایسے مکتوبات ہیں کہ جو یوں سمجھے کہ عبادت، ریاضت، نیک اعمال اس پر یہ ابھارنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ برکت نصیب فرمائے. وقت گزرتا گیا اور 11ویں 12ویں 13ویں صدی ہجری یہ آئی تو اس بارے میں کچھ فرمائے. اور جب 14ویں صدی ہجری یہ آئی تو سبحان اللہ، وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. پچھلوں نے تو دین پہ لکھا ہے بہت کچھ، مگر جو کچھ اس صدی میں ہے وہ سب کچھ رضا کا ہے. جی حضور. 10ویں صدی ہجری کا بھی میں ذکر کروں کہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجدد قرار دیا گیا ہے. اسی طرح 11ویں صدی ہجری میں مجدد الف ثانی کے ساتھ ساتھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجدد فرمایا گیا ہے. اسی طرح 13ویں صدی ہجری میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑا نام ہے، آپ بڑے زبردست پائے کے محدث تھے، تو یہ بھی مجدد ہی ہیں. اور پھر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا زبردست ان کا جو ہے ان کی سیرت ہے، ان کی کتابیں اگر پڑھیں، ان کے معاملات اگر پڑھیں تو روح کو ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. یعنی آپ نے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق جو کتابیں لکھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر جو کتابیں لکھی ہیں، جو نعتیں لکھی ہیں، جو اشعار لکھے ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. فلسطین کی طرف سے
ان کا تعلق یہ تھا حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، مگر حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود جو مجددین کی فہرست تیار کی، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لکھا. سبحان اللہ. یہ بھی ان کی سمجھے کہ ایک حساب سے ایک عاجزی بھی ان کی یہ تھی. تو مزید کیا فرماتے ہیں؟ 14ویں جو صدی ہجری ہے اس میں بالاتفاق امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مجدد قرار دیا گیا ہے، اور بڑی اتفاق کی بات ہے کہ ایک تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام بھی احمد تھا اور مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی احمد تھا، اور دونوں کا جو وصال ہوا ہے وہ سفر المظفر کے مہینے میں ہوا ہے. تو یہ بھی علماء نے ایک بات بیان کی ہے، اور یہ بھی ایک موافقت لکھی ہے کہ دونوں نے جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی ہے. تو یہ دونوں کے اندر جب بعض ایک مسکنسیپشنز آپ پھیلاتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ایسی بات تھی یا بعض یوں، لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء تھے وہ بھی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. اور یہ یاد پڑ رہا ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، انہوں نے 40 ارشادات امام مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے. تو بڑی عقیدت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت کے خلفاء مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. تو بہرحال امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جن کی پہچان بھی ہمیں امیر اہل سنت کے صدقے سے ملی ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ملی ہے، اور امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد آپ کو مل جائے گی، اکثریت دعوت اسلامی والوں کی مل جائے گی جنہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ کا نام جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کے ہی سنا ہے. کنز الایمان، فتح ورلویہ شریف کا نام یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سیکھا ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان کرائی، اور آج دو لفظ ہم کچھ بول لیتے ہیں ان کی سیرت کے بارے میں کوئی ڈسکس کر لے، تو یہ امیر علیہ سنت کا یہ احسان ہے، اس امت کے اوپر بڑا فیضان ہے امیر علیہ سنت کا. تو ظاہر ہے کہ مدنی چینل پر یہ سلسلے جاری ہی ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے مختلف ٹاپکس پر بات ہو ہی رہی ہے. تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اگر بچپن کو ہی دیکھیں تو آپ نے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جو بڑی عمر میں جا کے لوگ نہیں کر پاتے. یعنی بچپن کے اندر ہی آپ نے جو کتابیں لکھی، جو تقریریں کی، اور جو آپ نے ابتدائی جو زمانے کے اندر ہی ایک کارنامے سر انجام دیے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. جیسے ہدایت النحو کتاب ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، طلباء کو دوسرے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن کے اندر ہی عربی میں حاشیہ لکھ ڈالا. یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتح رضویہ شریف میں جگہ و جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب فقیر پر فیض قدیر سے القاء ہوا ہے. یعنی یہ خاص گفتگو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دل میں ڈال دی ہے، یہ القاء فرما دی ہے. تو وہی بات ہے کہ خاص جو ہے وہ اللہ پاک کی نصرت اور تائید جو ہے وہ انہیں حاصل تھی. اور آپ جگہ و جگہ فتح رضویہ شریف میں پڑھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کو اس سے پہلے کہیں بھی نہیں ملے گی. اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ کسی مسئلے کا جواب لکھتے ہیں، جزئیات کی روشنی میں وہ جب نتیجہ نکالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں جب دیکھا تو مجھے بعین ہی وہی نتیجہ ملا جو میں نے نکالا تھا. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فقاہت، بڑی ذہانت اور ایک زبردست آپ کا جو ہے وہ انداز تھا. اور یہ عقلیں حیران ہے کہ یہ کس طرح جو ہے وہ ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اتنے دلائل جو ہے وہ آپ دے دیا کرتے تھے، فی البدی جو ہے وہ قرآن و حدیث اتنے آپ پڑھ دیا کرتے تھے. یہ اس پر عقلیں حیران ہے. تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ نصرت اور تائید اور عطا تھی کہ جس کی بنا پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سارے تجدیدی کارنامے جو ہے وہ سر انجام دیے. آپ دیکھیں کوئی بھی کتاب ہو، رسالہ ہو، تو اس کے اندر قرآن پاک کی آیتوں کی آیت ہے، پھر اس کے بعد حدیثوں کی حدیث ہے، پھر اس معاملات پر سارے جو ہے نا یوں سمجھے کہ ان معاملات کا حل، جتنے بھی اس کو آپ کہنا کہ اسپیکٹس ہوتے ہیں، جزیات ہوتے ہیں، ان سب کا جواب دینا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوں سمجھے کہ ایک آپ کا ایک طرح امتیاز ہے، آپ کا ایک خصوصی یہ وصف ہے. اچھا، میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کسی بھی شخصیت کو دیکھیں تو جو ناقدین ہوتے ہیں کہ جو کسی شخصیت کے اوپر بحث کرتے ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے 3 ادوار کو دیکھا جائے، ان کے 3 مختلف زندگی کے سٹیجز کو دیکھا جائے. نمبر 1 ان کا بچپن، دوسرا ان کی عین جوانی، اور تیسرے ان کے انتقال کے وقت. آپ ان سارے مجددین کو دیکھ لیں، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو دیکھیں. اگر اس صدی کے حوالے سے ہم بات کریں تو سبحان اللہ، کیا زبردست آپ کا بچپن، کیسی آپ کی بچپن سے ہی نیکی کی دعوت بھری باتیں ہیں، اور کیا آپ کا انداز نرالا. جب آپ کی جوانی دیکھتے ہیں تو صاف ستھری پاکیزہ علم دین کی خدمت، دارالفتاح سے جوابات دے رہے ہیں بریلی شریف سے، اور کیسا زبردست آپ نے مقام اور مرتبہ پایا کہ جب حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ اس نوجوان کو دیکھ کر یوں سمجھے کہ مکے اور مدینے کے علماء یہ حیران اور دنگ ہیں. سبحان اللہ. اور جب آپ کی یہ روحانیت بھی بڑی، آپ کی عمر بھی بڑی، آپ کے تجدیدی کارنامے بھی آگے سے آگے چلتے رہے، اور جب وقت انتقال آیا تو سبحان اللہ صورتوں کی تلاوت ہو رہی ہے،
اس طریقے سے کیسی آپ نے زبردست وصیتیں ارشاد فرمائی، اور گویا کہ جب آپ کی روح قبض ہوئی تو یوں لگا کہ جیسے ایک نور کا چہرے پر ایک نور چمکا اور یہ آسمان کے اندر یہ کھو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آج کے سلسلے کے حوالے سے پیغام دیں گے آپ؟ بس یہی ہے کہ ہم نے تو بہت شارٹ جو ہے وہ برکتیں حاصل کرنے کے جی لیے مختصر نام اور کچھ تعارف بیان کیا ہے، ورنہ ہر بزرگ کے اتنے زبردست کارنامے ان کی، یعنی اگر صرف اعلیٰ حضرت ہی کو لے لیا جائے تو یہ پورے مہینے بھی گفتگو کی جائے، پورے سال بھی ماشاءاللہ اور ہو ہی رہی کیسے یہ اتنا شارٹ ہے، اور جتنا ہمیں پتا ہوتا ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں، ورنہ کتابیں تو بھری پڑی ہیں، ہزاروں صفحات موجود ہیں۔ اگر آپ کی فقات دیکھیں تو اس پر یہ پورا ایک ٹاپک ہے، آپ کے اشعار پر گفتگو کی جائے تو یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اور یہ ایک آدھ گھنٹے کی بھی بات نہیں ہے، 1-2 گھنٹے میں اس کو آپ سمرائز کر بھی نہیں سکتے، اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے۔ یعنی اگر فن پر ہی جو فن کا ماہر ہو، اگر وہ گفتگو کرنے بیٹھے تو وہ گھنٹوں لگا سکتا ہے، اگر فقات پر بات کرنے جائے مفتی صاحب بیٹھ جائیں تو وہ گھنٹوں جو ہے وہ گفتگو کر جائیں گے۔ ایک مفسر ہو، اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیریں جو باقاعدہ جو نہیں لکھی لیکن جو جن آیات کی تفسیر کی ہے، جو آپ نے کتابوں کے اندر جو جن آیات کی تفاسیر کی ہیں، اگر اس پر ہی کلام کرنے جائیں تو اس کے لیے ایک مفسر گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہے۔ ایک سورت کی تفسیر تو کیسی زبردست جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کی تفسیر کر ڈالی، تو یہ اگر پورے قرآن کی کرتے تو کیا ہوگا۔ والضحیٰ کے بارے میں تو والضحیٰ کے بارے میں لکھا کہ چند آیات کی میں نے تفسیر کی تو 80 جز بن گئے، لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں مزید جو ہے وہ ان آیات کی تفسیر جو ہے وہ لکھ سکوں۔ تو یعنی پھر آپ کے ترجمہ قرآن پر اگر گفتگو کی جائے، خدمت خلق پر گفتگو کی جائے، اچھا اگر آپ کے رد بدعات پر گفتگو کی جائے تو پورا ٹاپک ہے، آپ کی احیاء سنت پر گفتگو کی جائے تو پورا ایک ٹاپک ہے۔ تو یہ تو ایک مختصر سا ہم نے ٹریلر سا پیش کیا ہے، ورنہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر جو 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت پر جو فیضان امام اہل سنت یہ ماہنامہ آیا تھا، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، دل جو ہے وہ باغ مدینہ ہو جائے گا، اتنے آپ کے کارناموں کو وہاں ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے صرف بچپن پر یہ گفتگو کرنا شروع کریں تو اس کے لیے بھی گھنٹوں چاہیے، اتنے آپ کے جو ہے وہ بچپن کے کارنامے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بزرگوں کی سیرت پڑھنی چاہیے، اس سے جو ہے وہ ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اپنی سیرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ ایک کامیاب شخص بننا چاہتے ہیں، سکسیسفل پرسن بننا چاہتے ہیں تو بزرگوں کی سیرت پڑھیں۔ تو یہ ہے کہ یہ ہم جو علماء کی سیرت بیان کرتے ہیں یہ رحمت کے نزول کا سبب بھی ہے، اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ مدنی پھول لینے کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سلسلے کا نام ہی اللہ والے ہے، تو آج ہم نے 4-5 اللہ والوں کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی سیرت کو پڑھنے کا اپنا معمول بنانا چاہیے، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ مجددین اسلام اس پر جو نا کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سنیں، بلکہ علماء کے طبقے میں بھی یہ تھا کہ یہ اس ہر وقت کے اندر یہ ایک وہ ہوتا تھا کہ بھئی اس صدی کا مجدد کون ہے، اس صدی کا مجدد کون ہے۔ تو یہ چاہیے کہ پڑھیں، اور اگر آپ کو ہمارا سلسلہ اچھا لگے تو مدنی چینل جو پیجز ہیں ہمارے اس کے اوپر سے آپ چاہیں تو اس کو آپ فارورڈ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کافی ساری معلومات آج کے سلسلے میں یہ بیان کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا اور ان بزرگان دین کا تذکرہ کرنا قبول فرمائے۔ ایک آخری بات کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت پر جب تحقیق کی گئی تو 1 نہیں 2 نہیں، یہ پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو 103 علوم پر یہ دسترس حاصل ہے، اور کیسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے ان پر ریسرچ کی ان کو فلسفی کی ڈگری مل گئی، وہ PhD ہولڈر ہو گئے۔ تو آپ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکتوں کو پائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ